65 کی جنگ فوج نے لڑی، عوام ساتھ تھی۔ 6 سپتمبر کو کہتے ہیں یوم دفاع۔ لیٹسٹ ڈیفینیشن ہے سیکیورٹی کی، فوڈ سیکیورٹی، ہیومن سیکیورٹی، اکنامک سیکیورٹی۔ وہ ایک ہولسم کانسیپٹ ہے، صرف ملٹری نہیں ہے، وہ سب نے کرنا ہے۔ اب یہ جو جنگ ہے اس کی نوعیت بدل گئی ہے، یہ جو ہے یہ انفارمیشن وار ہے، یہ ہائبرڈ وار ہے۔ اس قوم سے اور اس فوج سے کوئی نہیں لڑ سکتا۔ جب سے پاکستان وجود میں آیا ہے، جب سے آزادی ہمیں حاصل ہوئی ہے، ایک قربانیوں کا ایک لمبا سفر ہے۔ بھارت سے لڑائی ہو یا پھر ہماری آزادی کی لڑائی ہو، ایک لمبا سفر قربانیوں کا طے کیا ہے ہماری قوم نے اور ہم نے۔ اور 6 سپتمبر کو جب بھی یاد کیا جائے گا، ہماری پاک فوج کو یاد کیا جائے گا، ان کے نوجوانوں کو یاد کیا جائے گا جنہوں نے اپنی جانوں پر کھیل کر ہمارا سکون اور ہماری نیند کو برقرار آج تک رکھا ہوا ہے۔ تو اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں کرنل ریٹائرڈ عابد صاحب۔ ان سے ہم جانیں گے کہ اس سارے سینیریو کو یا اس قربانی کو وہ کس طرح سے دیکھتے ہیں، اور بھی مزید کچھ باتیں ہیں جو کریں گے ہم ان سے ڈسکس۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں کرنل صاحب؟ جی الحمدللہ۔ سر سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف نہیں، بہت شکریہ آپ نے بلایا مجھے۔ بالکل۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ سب سے پہلے تو آج 6 سپتمبر ہے، جی کس طرح سے آپ اس دن کو دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، ہم 6 سپتمبر کو کہتے ہیں یوم دفاع۔ بالکل۔ اچھا، دفاع کا مطلب ڈیفینس یا سیکیورٹی ہے جی۔ اب جو لیٹسٹ ڈیفینیشن ہے سیکیورٹی کی، جس کو ہم نان ٹریڈیشنل ڈیفینیشن کہتے ہیں، اس میں فوڈ سیکیورٹی، ہیومن سیکیورٹی، اکنامک سیکیورٹی، ملٹری سیکیورٹی، یہ ساری چیزیں، سائبر سیکیورٹی، جینوم سیکیورٹی، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے جی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک کمپریہنسو، ایک ہولسم کانسیپٹ۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو ہمیں آئی تھنک اسی کو یوم دفاع کو ہی مشعل راہ بنا کر یا اس کو ایک آئیکن تصور کر کے ہمیں اب یہ سوچنے کی، یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو سیکیورٹی کا کانسیپٹ ہے یا جو ڈیفنس کا کانسیپٹ ہے، وہ ایک ہولسم کانسیپٹ ہے جو صرف ملٹری نہیں ہے، وہ سب نے کرنا ہے۔ وہ سویلینز کا بھی اتنا ہی حق ہے۔ سویلینز کا بھی اتنا حق ہے۔ اچھا، سویلینز کا حق کیوں ہے؟ اس لیے کہ فوج جو ہے وہ عوام ہوتی ہے اور عوام جو ہے فوج ہوتی ہے۔ یہ دونوں جو چیزیں ہیں یہ آپس میں ایکسچینجبل ہیں۔ کبھی پہلے عوام فوج کے ساتھ تھی، 65 کی جنگ فوج نے لڑی، عوام ساتھ تھی۔ اب یہ جو جنگ ہے اس کی نوعیت بدل گئی ہے۔ یہ جنگ عوام لڑ رہی ہے، عوام میں لڑی جا رہی ہے، عوام اس سے افیکٹ ہو رہی ہے اور فوج اس کے ساتھ۔ بالکل سر، آپ نے فوج کی بات کی، اور یقیناً ہم جب بھی کبھی روڈز پہ اپنے جوانوں کو جاتا ہوا یا کھڑا ہوا دیکھتے ہیں تو ایک پیار، ایک محبت جو ہے نا وہ اجاگر ہو جاتی ہے ان کے لیے، کیونکہ اس میں فیکٹ یہ ہے کہ وہ جو حسین وردی جو ہے وہ انہوں نے زیب تن کی ہوتی ہے۔ تو اس میں یہ مجھے بتائیے گا کہ پاک فوج جو ہے وہ اتنی دنیا کی، آپ کو پتہ ہے ہماری ملٹری ہے، ہماری انٹیلیجنس ہے، وہ دنیا میں جو ہے وہ اس کا ایک جو رینک ہے جو دنیا میں اس کی بات کی جاتی ہے، کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیں، آپ نے ابھی ایک بڑی خوبصورت بات کی آپ نے کہ جب آپ کسی فوجی کو دیکھتے ہیں تو آپ کو ایک فیلنگ آتی ہے، ایک اٹریکشن ہوتی ہے، لا آف اٹریکشن جس کو ہم سائیکالوجی میں بھی پڑھتے ہیں۔ لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ہر عوام کے، ہمارے قوم کے ہر بندے کے اندر ایکچولی ایک فوجی ہے۔ میں نے جو کہا نا کہ فوج عوام ہے اور عوام فوج ہے، خوبصورت بات۔ تو جو یہ وہ اٹریکشن ہے جو ان بلٹ ہے، جس کا شاید ہمیں پتہ نہیں ہے، اور جس کو خدا نہ خواستہ ہمارا جو دشمن ہے، کیونکہ اب ایک نئی طرح کی جنگ ہے، وہ اس کو نفرت میں بدلنا چاہ رہا ہے۔ ہماری ینگ جنریشن کو اس نے کافی حد تک اس کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کی ہے، اور وہ کر رہا ہے، اور وہ کامیاب، کسی حد تک کامیاب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، خدا نہ خواستہ، جو کہ بہت تھوڑی سی حد تک ہے، لیکن وہ ہوگا نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے تھوڑا سا شاید ویکیوم دے دیا ہے، اس ویکیوم کو ہمیں فل کرنا ہے، وہ چاہے آئیڈیالوجیکل اس میں ہو، چاہے ہماری ہسٹری کے کانسیپٹ میں ہو، چاہے ہمارے سلیبس کے تھرو ہو۔ پھر آپ نے کہا کہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسی جو ہیں، جیسے وہ اتنی ISI یا ہماری MI یا ہماری ایون IBB یا ہماری اسٹیٹ کی جو سارا سیٹ اپ ہے، وہ اتنا اچھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں وہ اچھی اس وقت ہوتی ہیں جب ان کو چیلنجز ہوں، ٹھیک ہے، اور جب چیلنجز ان کو آؤٹ آف دی باکس ہوں۔ بالکل۔ تو ہمارا تو جب سے پاکستان بنا ہے چیلنج ہی چیلنج ہے، اس کا ایک انبار ہے، ایک انبار ہے۔
ہم پہ تو ڈفرینٹ قسم کی ڈفرینٹ وارز ڈفرینٹ اوقات میں ہم پہ مسلط کی گئیں, وہ ہم لڑتے رہے, اور ہر وار جو ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو انٹیلیجنس ہے, نہ صرف وہ ہماری جو اس کی کیپیبلٹی جو انٹیلیجنس گیدرنگ کی, کووڈ آپریشنس کی, اور ہماری یہ جو آپ کہہ لیجیے جن کو کہ جو نظر نہ آنے والے آپریشنس ہیں ان کی, تو ظاہر ہے وہ کیپیبلٹی بہتر ہوتی رہی. اسی لیے ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے وچ از ون آف دا بیسٹ. لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جی اگین جو اب جو وار ہے اس کے اندر انٹیلیجنس ایجنسی, آرمی اور عوام, اب یہ جو ایکویشن ہے یہ پہلے سے بھی زیادہ بہت ضروری ہو گئی ہے. جتنی 65 میں جو اسپرٹ تھی وہ تو اسپرٹ ہی فائٹنگ کی تھی, وہ تو اسپرٹ ہی جو تھی وہ عوام کی تھی سپورٹ کرنے کی فوج کو. اچھا یہ بتائیے گا کوئی ایسا واقعہ, کیونکہ ہم سنتے ہیں ہمارے جو بڑے فوجی ہیں جو بریگیڈیئرز ہیں وہ سیاچین جاتے ہیں اور کئی ٹھنڈ والے ایسے علاقوں میں جہاں پر -10 -20 اتنے تک بھی ٹیمپریچر ہوتا ہے, تو کس طرح سے ہینڈل آپ دیکھیں خالی ہمارے سینئر آفیسرز ہی نہیں جاتے ہیں, ہمارے بیسکلی تو موسٹ آف دا جو ہماری جو ہیرارکی ہوتی ہے فوج کی وہ تو ینگ آفیسرز اور سولجرز ہوتے ہیں جو سارے ان جگہوں پہ, تو اس کے اوپر پھر ایک کمانڈ کا چینل ہے سارا کچھ. لیکن ہم نے کہا ایک واقعہ جی, میں ایک آپریشنل ایریا کے اندر تھا جو کہ ہمارے فاٹا کے اندر ایک ایریا 2010 کی بات ہے, اور وہاں پہ بہت حالات خراب تھے, اور ایک کانسیپٹ آیا کہ جی جو باہر کے جو کچھ تھنک ٹینکس کے لوگ ہیں, کچھ انٹرنیشنل رائٹرز ہیں یا کچھ جو انٹرنیشنل ریپیوٹ کے جرنلسٹ ہیں, نیو یارک ٹائمز, واشنگٹن پوسٹ اور اس طرح کے ڈفرینٹ نیشنل جغرافک وغیرہ, ان کو بلایا جائے اور ان کو دکھایا جائے کہ آپریشنز میں ایکچولی ہم کیا کر رہے ہیں, اور ان کو ایمبیڈ کیا جائے, تھوڑا سا سیفٹی کا خیال رکھتے ہیں. تو کچھ لوگوں کو اس میں ایمبیڈ کیا گیا, اور میں اس وقت جس آپریشن ایریا میں تھا وہاں پہ ان کو جگہ لے کے جایا گیا, گو کہ ان کو بتایا گیا کہ یہ ہے تو بہت خطرناک, بٹ دے ایگریڈ کہ جی ہم بالکل ٹھیک ہے. اور جہاں پہ کھڑے ہوئے تھے, جہاں پہ بریفنگ ہو رہی تھی, اس کے بالکل 20 قدم نیچے, تھوڑی سی وہ ہائٹ کی جگہ تھی, اس سے 20 قدم نیچے 3 آفیسرز کھڑے تھے اور 4 جوان کھڑے تھے جو انہی کی پروٹیکشن کے لیے تھے. اچانک سامنے سے ہیوی مشین گن کا فائر آیا, ان سب کو لگا, ان میں سے 2 شہید ہو گئے, 2 آفیسر انتہائی زخمی ہو گئے اور 2 جوان بہت زخمی ہو گئے. یہ سارے لوگ کرو کا حصہ تھے جی, اس کرو کا حصہ تھے, اور وہ نہ صرف وہ بلکہ وہ جو 3 فارنرز تھے وہ بھی اس کے ساتھ ہمارے ساتھ. تو اب وہاں پہ جو قریب ترین علاقہ تھا وہاں پہ کوئی ہاسپٹل نہیں تھا, ایک اسکول تھا, ایک پرانا گاؤں جو کہ لوگ چھوڑ کے جا چکے تھے بیکاز آف حالات کی وجہ سے. وہاں پہ ایک اسکول تھا جس کے شیشے بھی ٹوٹے ہوئے تھے, وہاں پہ ایک آرمی کا سرجن ہوتا تھا اور ایک اینستھیٹسٹ ہوتا تھا. تو جو زخمی تھے ان کے وہاں لے جایا گیا, ان میں سے جو دونوں آفیسر تھے ان کی ٹانگیں نیچے سے کٹ چکی ہوئی تھیں کیونکہ گولیاں جس سائڈ سے آ کے لگی تھیں وہ دونوں کے گھٹنے الگ ہو چکے تھے. اور ایک جوان تھا جس کی ٹانگ نی سے تھوڑا سا اوپر, تھائی سے تھوڑا سا نیچے جو تھی وہ لٹک رہی تھی. تو جب وہاں پہنچے تو وہ ڈاکٹر نے کہا کہ جی اس کو سب سے پہلے مینیج کرتے ہیں, لیکن ساتھ ہی اس نے اینستھیٹسٹ کی طرف دیکھا تو اینستھیٹسٹ نے یہ کہا کہ جی میرے پاس تو اینستھیزیا ختم ہو گیا. میرے ساتھ اس وقت میں ایک نام لیتا ہوں, کرسٹین فیئر تھیں, جو کہ اب تو پاکستان کے کافی وہ کچھ تھوڑی سی شاید ناراض ہیں, بہت عجیب سی سٹوریز لکھتی ہیں, لیکن اس وقت وہ نیوٹرل لکھتی تھیں, اور تو وہ اور بہت نون ہیں, وہ انٹرنیشنلی بہت نون ہیں. ان کے سامنے اس جوان نے کہا کہ جی میں سر آدھا ہوش میں تھا آدھا بے ہوش تھا. اس نے کہا جی میں درود شریف پڑھ رہا ہوں, آپ میری ٹانگ کاٹیں. اور وہ بغیر اینستھیزیا کے اس جوان کی ٹانگ کاٹی اور وہ درود شریف پڑھتا رہا. اس کے منہ میں رومال تھا اور وہ درود شریف پڑھتا رہا. اس پہ کرسٹین فیئر میں ساتھ کھڑا تھا, اس نے مجھے کہا کہ اس قوم سے اور اس فوج سے کوئی نہیں لڑ سکتا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب یہ جو جنگ ہے یہ بارود کی, ٹینکس کی, یہ میزائلز کی جنگ نہیں رہی, یہ کنورٹڈ ہوگی؟ ایبسلیوٹلی. دیکھیں یہ نان کانٹیکٹ کمبیٹ ہے, یہ آپریشنز ادر دین وار ہیں, یہ جو ہے یہ انفارمیشن وار ہے, یہ ڈسیپشن کی وار ہے, یہ ہائبرڈ وار ہے. اور ہائبرڈ وار میں ٹارگٹ جو ہے وہ عوام ہوتی ہے, ٹارگٹ جو ہے اکانومی ہوتی ہے, ٹارگٹ جو ہے آئیڈیالوجی پہلے ہوتی ہے, فوج بعد میں آتی ہے. اسے 5th جنریشن وار بھی کہا جاتا ہے. 5th جنگ کی ڈفرینٹ جنریشنز ہیں, تو اس کو آپ 5th جنریشن بھی کہہ سکتے ہیں, بٹ جنریشن سے بھی زیادہ اٹس اے ہائبرڈ کانسیپٹ, بالکل, جس میں آپ نے جو میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں عوام جو ہے
یہ اب جو جنگ ہے فرام ہینڈس آن، یہ جنگ جو ہے یہ عوام کی جنگ ہے، یہ عوام نے لڑنی ہے، عوام میں لڑی جائے گی، عوام اس کا ٹارگٹ ہے، اور عوام نے ہی اس میں یہ جنگ جیتنی ہے یا جو بھی ہوگا خدا نہ خواستہ، اور عوام نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے۔ فوج عوام کے ساتھ ہے۔ پہلی جنگوں میں یہ ہوتا تھا، 71 کی جنگ لے لیں آپ، 65 کی وار لے لیں آپ، کارگل لے لیں، اس میں فوج جنگ لڑتی تھی، عوام فوج کے ساتھ ہوتی تھی۔ اب دیکھیں یہ سارے لوگ کانسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں، ہمارے لیے ایک بہت سیکریٹ ڈاکومنٹ ہے کیونکہ کسی بھی ڈیموکریسی کا، اس میں آرٹیکل 5 کانسٹیٹیوشن کا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ ہر فوجی نے اوتھ لی ہوتی ہے، آرٹیکل 5 کے مطابق ہر پاکستانی نے اوتھ لی ہوئی ہے کہ میری ایلیجنس اسٹیٹ کے ساتھ رہے گی اور میں کوئی بھی ایسا کام نہیں کروں گا جو کہ اسٹیٹ کے اس کی انٹیگریٹی کے اگینسٹ ہوگا۔ تو سب کو آئی تھنک وہ آرٹیکل 5 بھی پڑھنا چاہیے، اور جو اسپیشلی وہ لوگ جو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے اسپیشلی سوشل میڈیا کے تھرو، اور کیونکہ اب اس کی ایکسیس بہت ہو گئی ہے اس کے تھرو، تو آئی تھنک یہ بہت ضروری ہے۔ اور جو لوگ گمراہ کرتے ہیں، جو گمراہ ہو رہے ہیں، ان کو اپنی ہسٹری کو خود پڑھنا چاہیے، اس پہ خود ریسرچ کرنی چاہیے، خود دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت بڑے تحفے سے، انعام سے نوازا ہے۔ ابھی یہ آپ کا جو پروگرام تھا اس میں ایک بابا جی آئے ہوئے تھے جنہوں نے 65 کی وار کے اندر، وہ 18 سال کے ایک فارمر تھے، اور ان کے سامنے ان کا گاؤں تینوں طرف سے سراؤنڈ ہو گیا تھا، اور انہوں نے پاکستان آرمی کو انڈین آرمی سے لڑتے ہوئے دیکھا، اور انہوں نے ایک بات کہی جو کہ انہوں نے کہا کہ ان میں سے ایک انڈین سپاہی تھا، وہ یہ جب اس کو پکڑا تو وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے لاہور جا کے شادی کرنی ہے۔ یہی کانسیپٹ، یہی چیز دشمن جو ہے وہ اپنے مائنڈ میں لے کے آتا ہے۔ ہماری جغرافی اس کو خالی نہیں چاہیے، وہ ہمارے لوگوں کا بھی دشمن ہے، ہمارے ریسورسز کا بھی دشمن ہے، کیونکہ اس کا ایم جو ہے وہ ہمیں انہیلیٹ کرنا، ہمیں تباہ، خدا نہ خواستہ تباہ کرنا چاہتا ہے۔ سو اس کے لیے یہ آپ آئیڈیالوجی کو دیکھیں کہ آپ کے اگینسٹ آئیڈیالوجی کون سی کام کر رہی ہے، کیسے آپ کے اندر ایگزیکٹلی اسی طریقے سے وہ جو جس طریقے سے ایک فیملی کے اندر رفٹ پیدا کی جاتی ہے، اس طرح کیسے رفٹ پیدا کی جا رہی ہے۔ اور ان لوگوں کو لینن یوزفل ایڈیٹس کہا کرتا تھا۔ کیا بات ہے کہ یہ یوزفل ایڈیٹ ہوتے ہیں جو ان کو پتہ نہیں ہوتا اور یہ سچ سمجھتے ہوئے جھوٹ کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ہوتا ہے ختم جی۔ یقیناً یہ 6 سپتمبر ہو یا کوئی بھی ہمارے ملک پہ کوئی دشمن کا کوئی بھی وار ہو، اس میں فوج جو ہے وہ شانہ بشانہ، عوام جو ہے فوج کے شانہ بشانہ الحمدللہ جو ہے وہ کھڑی ہوتی ہے۔ ہمیں اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، اور ہمارے ساتھ کرنل ریٹائرڈ عابد لطیف صاحب موجود تھے تو ان سے بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو ملا۔ اپنے اس شرجیل حسن کو نئی بات ڈیجیٹل کی پوری ٹیم کے ساتھ دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔